هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. مثل نوری، مثال اس کے نور کی، کمشکات مانند تاک کے، فیہا جس میں، مصباح ایک چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ شیشے میں ہے. الزجاجۃ، وہ شیشہ، کأنہا، گویا کہ وہ، کوکب، تارا ہے. دری، چمکتا ہوا. یوقد، جو روشن کیا جاتا ہے. من شجرۃ، ایک درخت سے. مبارکۃ، بابرکت. زیتونۃ، زیتون کے. لا شرقیۃ، نہ مشرقی ہے. ولا غربیۃ، اور نہ مغربی. یکاد، قریب ہے کہ. زیتھا، تیل اس کا. یضیء، وہ روشن ہو جائے. ولو لم، اور اگرچہ نہ. تمسسہ، چھوئے اسے. نار، کوئی آگ. نورن، نور ہے. علی نور، اوپر نور کے. یہدی، رہنمائی کرتا ہے. اللہ تعالی. لنورہ، اپنے نور کے لیے. من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. ویضرب اللہ الامثال، اور پیش کرتا ہے اللہ تعالی مثالیں. للناس، لوگوں کے لیے. واللہ، اور اللہ. بکل شیء، ساتھ ہر چیز کے. علیم، خوب علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں تعریف کی ہے قلب مومن کی، کہ ایک مومن کا دل کیسے ہوتا ہے. پہلے تو اپنے آپ کو بتایا کہ میں کون ہوں. اللہ نور السماوات والارض، یہاں روشنی سے مراد کیا لیتے ہیں آپ؟ اللہ نور ہے. نور سے کیا مراد ہے؟ رہنمائی کرنے والا ہے. یعنی یہ جو روشنی ہے، روشنی سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے نا، راستوں کا پتہ چلتا ہے. تو اس کائنات میں اوپر نیچے ہر جگہ جہاں کہیں بھی انسان کو کوئی روشنی نظر آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے. اللہ خود نور ہے. تو یہ نور سے مراد یہ لیجئے کہ اللہ نور السماوات والارض، یعنی آسمان و زمین میں نور کا جو مرکز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یا اللہ تعالیٰ ہی نور ہے. یعنی اسی کے ذریعے سے یہ ساری، اسی کی طرف سے یہ ساری روشنی جو انسانوں کو نصیب ہو رہی ہے، یہ اسی کی عطا کردہ ہے. کسی کو اللہ ہدایت دے دیتا ہے تو یہ بھی ایک اس کی طرف سے نور ہے. اللہ تعالیٰ اس کائنات میں اپنے حکم کو چلا رہا ہے، یہ بھی اس کا ایک نور ہے. ستارے، سورج، چاند، یہ سب کچھ اللہ کے فیصلوں سے منور ہیں. اللہ نے ان کو ایسا ہی روشن کر رکھا ہے، وہی سبب ہے، اسی کا حکم چلتا ہے. تو اللہ نور السماوات والارض، پہلے وہ خود نور، اس کی اپنی ذات نور، اس کو بھی اللہ نے ذکر کیا. اور پھر اس کے بعد کہا، مومن کی مثال دی اور مومن کو بھی نور بنا کے پیش کیا اور فرمایا مثل نورہ، مثال اس کے نور کی. یہ مومن کی بات اب ہو رہی ہے کہ اب اس کی مثال اگر نور کی دیکھنی ہو تو ذرا دیکھ لیجئے. کمشکات، مانند تاک کے. فیہا مصباح، جس میں ایک چراغ ہے. مراد یہ ہے کہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور ایمان جو اس کے سینے میں پیوست کر دیا ہے، یہ ایک چراغ ہے، چراغ. اور چراغ انسان کی باڈی کے اندر، وہ دل انسان کے سینے کے اندر ایک خاص جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، جیسا کہ ایک چراغ تاک کے اندر رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو مراد اس سے کیا ہے؟ وہ نیک بندہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور ایمان کو جڑوں میں اتار دیا ہو. بس پھر اس کے اندر سے دیکھیے کیسی روشنی نکلتی ہے. تو اس سے مراد کچھ علماء کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن عطا کیا، آپ کو اپنا بندہ بنایا، آپ کو راہ ہدایت دکھائی، تو آپ ہی مشکات کی طرح ہیں. مشکات کا مطلب تاک کی مانند ہے.
ٹھیک ہے. تو کچھ علماء نے اس کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ یہاں نور سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت، اس کا یہ بیان جو شریعت کا یا ایمان کا جو اس نے ہمیں کیا ہے، اور وہ ہے قرآن مجید. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں مثل نور ہی سے مراد قلب مومن میں اللہ نے جو ہدایت ڈال رکھی ہے وہ مراد ہے، وہ ایمان ہے، قرآن ہے، دین ہے. تو مشکات سے مراد کیا ہے؟ مومن کا دل. فیہا مصباح، جس میں ایک چراغ ہے، وہ ایمان کا چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ، اور وہ چراغ شیشے میں ہے. فی زجاجہ، وہ کون سا شیشہ ہے؟ یعنی آپ دیکھیے کہ جو المصباح فی زجاجہ، وہ زجاجہ وہ دل ہے، مومن کا دل ہے. تو مومن کا دل، اس کے اندر ایمان کا چراغ، اور پھر وہ ایمان کا چراغ کی روشنی، اس کو اللہ فرماتے ہیں وہ فی زجاجہ. وہ یوں سمجھیے کہ جیسے وہ چراغ شیشے میں ہے. ٹھیک ہے. تو زجاجہ کیا ہوا؟ مومن کا دل. اور مومن کا دل بالکل صاف و شفاف، نور کی طرح، نورانی. اب اس کو آپ ذرا تھوڑا سا تصور میں لائیے تو وہ اس طرح بنتا ہے: الزجاجۃ، وہ شیشہ، کأنہا، وہ ایسا ہے گویا کہ وہ کوکبن، ایک ستارہ ہے، دری، چمکتا ہوا. یعنی وہ دل جو ہے، دل ایک ستارہ ہے جو چمک رہا ہے. اور پھر یوقد من شجرۃ مبارکہ، جس کو روشن کیا جاتا ہے ایک درخت سے جو انتہائی مبارک ہے. مراد یہ کہ جس دل میں قرآن کی روشنی آ جائے، ایمان کی روشنی آ جائے، وہ ایک چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہے. وہ روشن دل ہے. اور یہ روشن دل یوقد من شجرۃ مبارکہ، ایک ایسے مبارک درخت سے یہ جلایا جاتا ہے، روشن کیا جاتا ہے کہ جس کو اگر دیکھیں تو لا شرقیت ولا غربیہ، جس کا نہ کوئی مشرق ہے نہ مغرب ہے. مراد یہ ہے کہ اس کی جڑ جو ہے، اس درخت کی جڑ، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے لیے بندہ خالص ہو گیا ہے. اس اکیلے کو ہی مانتا ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. یہ ہے شجرت مبارکہ. بڑا بابرکت درخت ہے وہ. اور یہ عموماً اس سے مراد کون سا درخت لیا جاتا ہے؟ زیتون کا. اور زیتون کے درخت کے بارے میں یہ بات صحیح ہے کہ یہ کھلے میدان میں ہوتا ہے، جس پر سارا دن روشنی پڑتی رہتی ہے. صبح ہوئی روشنی اسی کے اوپر پڑی، دوپہر کے وقت بھی، شام کے، عصر کے وقت بھی، شام کے وقت بھی، سارا دن اس پر روشنی پڑی رہتی ہے. تب جا کے وہ خوبصورت پھل بھی دیتا ہے. تو اس وجہ سے یہ درخت ایسا ہوتا ہے کہ لا شرقیت ولا غربیہ، جس کا نہ کوئی مشرق ہوتا ہے نہ مغرب. یعنی سورج جو ہی بس آ رہا ہے تو پتہ نہیں چلتا، ابھی مشرق تھا، پھر مغرب ہو گیا، پھر شمال تھا، پھر جنوب ہو گیا. تو اس طرح اس کی حالت ہوتی ہے. پھر اس کا مراد یہ بھی آپ لے لیں کہ نہیں، وہ ایک درخت نہیں، اس کے ارد گرد اور بھی بہت سے درخت ہوتے ہیں، اور چاروں طرف سے یہ پھلوں سے لدا ہوا ہے، سرسبز و شاداب ہے. تو یہی حالت ایک مومن کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے کہ مومن کو جب بھی غیر کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مومن کو اس کا اللہ اجر دیتا ہے. اسی طرح سورج کی روشنی مسلسل اس درخت پر پڑتی رہے تو وہ کبھی تپش بھی ہوگی، کبھی گرمی بھی ہوگی، کبھی آندھیاں بھی ہوں گی، کبھی جھکڑ بھی ہوں گے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ درخت اپنے مقام پہ کھڑا ہے. وہ کھڑا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے
کہ وہ جب ڈٹ جاتا ہے تو پھر اس طرح مختلف قسم کی ہوائیں، مختلف قسم کا موسم جو اس کو گھیرتا ہے تو وہ پھل زیادہ سے زیادہ دیتا ہے. تو مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے. جڑ، دل کی جڑ کے اندر ایمان، اور پھر یہی ایمان طوفان جتنے بھی اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں وہ اپنی جڑ پکڑ چکا ہوتا ہے، اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا. تو بہرحال مومن کا حال یہی ہوتا ہے، اس کو بھی دنیا میں آزمایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ثابت قدم رکھتا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں ہلاتا. تو مومن کی حالت پھر کیا ہوتی ہے؟ ان تمام آزمائشوں سے گزرتے گزرتے اگر اللہ اس کو کچھ عطا کر دے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اللہ اگر اس کو کسی آزمائش میں ڈال دے تو وہ صبر کرتا ہے، اور اگر اللہ کوئی فیصلہ، وہ خود فیصلہ کرتا ہے تو بڑا انصاف کرتا ہے، اور اگر منہ سے کوئی بات کہتا ہے تو سچی بات کہتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا. یہ ہے اس کے اندر سے نکلنے والی روشنی، یہ ہے وہ مبارک درخت. یکاد زیتھا، قریب ہے کہ اس کا تیل، یضیء، وہ روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار، اور اگرچہ نہ چھوئے اسے کوئی آگ. یعنی آپ اندازہ کریں نا، دل وہ کیا ہے؟ ایک یعنی تارے کی طرح ہے، چمکدار تارے کی طرح. پھر اس کے اندر جو چراغ ہے اس میں تیل جو ڈلا ہوا ہے اسی کا، ایمان کا، وہ بھی صاف و شفاف ہے. اور بعض اوقات بعض تیل ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے صاف ہوتے ہیں کہ بس یوں ہی لگتا ہے کہ ابھی اس سے آگ بھڑک اٹھے گی. تو مومن کے دل کے اندر یہ صاف و شفاف جو تیل ہوتا ہے ایمان کا، تو پھر وہ دیا جو ہے، چراغ جو ہے، اس کے چاروں طرف صاف و شفاف شیشہ ہے. اب سوچئے، دل وہ ستارے کی طرح چمک رہا ہے، تیل وہ بھی بھڑک رہا ہے، اور پھر اس کے اندر روشنی ہے وہ الگ، پھر اس کے چاروں طرف شیشہ ہے صاف و شفاف. کیسی حالت ہوگی ایسے چراغ کی؟ کتنا خوبصورت لگتا ہے یہ چراغ، اور کتنی اس کی زبردست روشنی ہوگی، چاروں طرف وہ روشنی پھیلے گی. تو مومن اپنے عمل سے، اپنے ایمان سے اپنے آپ کو ایسے ثابت کرتا ہے، وہ بڑا خوبصورت انسان ہوتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے اس کو عطا کردہ ایک نور ہوتا ہے جس کی روشنی وہ اپنے تک نہیں رکھتا بلکہ دوسرے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو یہ ہے نور علی نور، نور ہے اوپر نور کے، ایک چمکتا ہوا تارا، پھر بھڑکتا تیل، پھر اس کی روشنی، چراغ، جلتا چراغ، پھر اس چراغ کے چاروں طرف بڑا خوبصورت صاف و شفاف شیشہ. یہ ہے نور علی نور. پھر ایسی روشنی کا آپ تصور کیا کر سکتے ہیں؟ ایک مومن اس سے بہتر کیسے بن سکتا ہے؟ اور مومن کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوں گی تو یہ مطلب ہے نور علی نور کا. یہ ساری روشنیاں اس کے اندر ہونی چاہیے. اس کی گفتگو میں بھی نور نظر آئے، اس کے عمل میں بھی نور نظر آئے، اس کے کہیں داخل ہونے میں بھی نور نظر آئے، اس کے نکلنے میں بھی نور نظر آئے، اس کے چلنے میں بھی نور نظر آئے. اور یہ نور پھر قیامت کے روز بھی اس کو نصیب ہوگا جو اس کو جنت میں لے جائے گا. یہدی اللہ لنورہ، ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کے لیے من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. بس اس کے دل میں ایک دفعہ ایمان کا چراغ روشن کر دے. جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے ساتھ کوئی بھلائی کر دوں اور یہ مومن ہو جائے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ روشنی، یہ چراغ جلا دیتا ہے، اور یہ اللہ کی مشیت پر ہوتا ہے کہ اللہ کس کو یہ روشنی نصیب کرے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثالوں کو، للناسی، لوگوں کے لیے. مثالیں اس لیے پیش کی جاتی ہیں لوگ جلد از جلد مسائل کو سمجھ لیں. بڑی لمبی لمبی باتیں، بڑی فلسفیانہ باتیں پیش کرنے کے بجائے اللہ چاہتے ہیں میں مثال کے ذریعے لوگوں کو جلد از جلد سمجھا دوں. کیونکہ ان پڑھ لوگ جو ہے نا، وہ کتابیں نہیں پڑھتے، نہ فلسفہ سمجھتے ہیں، وہ مثالوں سے بڑی تیزی سے سمجھ جاتے ہیں باتوں کو. بالکل صحیح ہے. کوئی ہے اندازہ آپ کو؟ یعنی آپ دیہاتی لوگوں کو دیکھیں نا، جب وہ بات کرتے ہیں نا، وہ بات ان کی بہت تھوڑی ہوتی ہے، لیکن کوئی مثال دے دیتے ہیں ایسی کہ بندے کی ایسے آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ بات بڑی زبردست کی اس نے.
تو یہ ہوتی ہے مثالیں اس لیے پیش کی جاتی ہیں مختصر، مگر بہت گہری بات ہوتی ہے اس میں، اور ایک عقل مند انسان اس کو فوراً سمجھ جاتا ہے. اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، یا اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ اس کا فلسفیانہ بڑا حکیمانہ ذہن ہو. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ساتھ ہر چیز کی خوب علم رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہاں جو میں مثال قرآن مجید میں پیش کر رہا ہوں اس کے فائدے کیا ہوں گے، اس سے کس کس کے دل روشن ہوں گے، کون اس سے مستفید ہوگا، اور کس کو ایسی مثالوں کا فائدہ زیادہ ہوگا. اور یہ بھی اللہ کو پتہ ہے کہ ایسی مثالیں پیش کر کے کون بندہ سب سے زیادہ ہدایت کا مستحق بنتا ہے، اور کون اس نور میں آ کے اپنے آپ کو ضلالت سے، تاریکیوں سے نکال کے اپنی نجات پہ حاصل کرتا ہے، اور کون ہے جو انہی تاریکیوں اور ضلالت میں رہ کے اس نور سے محروم ہوتا ہے. تو اللہ کو سب کچھ پتہ ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. مراد یہ ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو روشنی رکھی ہے، اس روشنی کا بنیادی سورس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ ہی اس کا خالق ہے. یہ چاند، ستارے، سورج، ان کی روشنیوں کو دیکھ کے کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ چاند کی وجہ سے یہ روشنی ہے، بلکہ یہ سوچئے کہ چاند میں یہ روشنی پیدا کرنے والا کون ہے. آسمان اپنے رنگ بدلتا ہے. صبح کے وقت اگر آسمان کو دیکھیں تو اس کی شکل کچھ اور ہے، اور لمحہ بلمحہ اس کی جو شکل بدلتی ہے، جس کو قرآن مجید کہتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، کہ لمحہ بلمحہ آسمان جو ہے اپنا رنگ بدلتا ہے. رات کا رنگ دیکھیے، اور پھر چاند ہو تو اس وقت دیکھیے، پھر پہلی کا چاند، دوسری، تیسری، چوتھی، یعنی اس طرح چاند جتنا بڑھتا جاتا ہے آسمان کا رنگ بدلتا جاتا ہے. اور اسی طرح آسمان میں وہ جہاں کہیں تیرتا ہے تو اس کا وہ ماحول تو رنگ بدل لیتا ہے، لیکن پیچھے عجیب و غریب قسم کا سماں پیدا ہو جاتا ہے. تو یہی حال سورج کا ہے. تو سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہوں، روشنی کا سورس یاد رکھیے، نور کا سورس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ایک تو نور سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے. اور پھر ایک نور دل کے اندر بھی ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ ایمان. کیونکہ یہ روشنی ہوتی ہے ایمان کی، اور اگر یہ نور نہ ہو تو دل کے اندر تاریکی ہوتی ہے، جس کو ظلمت کہتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اگر آسمان و زمین میں کہیں بھی نور کو انسان ملاحظہ کرتا ہے تو اس کا سورس بھی اللہ تعالیٰ کو سمجھے، اور کسی انسان کے اندر خیر دیکھتا ہے، صحیح ایمان دیکھتا ہے، بھلا مومن اس کو دیکھتا ہے، تو ایسا شخص بھی اللہ کے نور سے منور ہے. اس لیے آگے فرمایا کہ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح. اس نے یہ نہیں بتایا کہ میرا نور ایسا ہے، بلکہ اس نے یہ بتایا کہ میرے نور کی مثال ایسی ہے. اللہ تعالیٰ مثال دے سکتا ہے کسی بھی چیز کی اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے، مگر ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھانے کے لیے کسی چیز کی مثال نہیں دے سکتے. یہ یاد رکھیے، لا تضربوا للہ الامثال. اس لیے کہ ہماری پہنچ ہی نہیں ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں، کسی نے بھی نہیں دیکھا، تو پھر کیسے ہم مثال دے سکتے ہیں؟ مگر اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے جو مثال دے اس کے لیے زیبا ہے، مگر ہمارے لیے زیبا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے کہ میرے نور کی مثال کیسی ہے. کمشکاتن، جیسا کہ ایک مشکات ہو. مشکات طاق جانتے ہیں نا، پرانے گھر دیکھے ہوئے ہیں، پرانے گھروں میں دیواروں کے اندر ایک جالا سا بنا ہوتا ہے نا. تو وہ جالا بعض اوقات ذرا تھوڑا سا بڑا بھی ہوتا ہے، چھوٹا بھی ہوتا ہے، اور ذرا اس کے آگے اینٹیں بھی لگی ہوتی ہیں کہ یہاں پر ہوا جب چلے تو یہ چراغ جو ہے، جو اندر تیل والا چراغ رکھتے ہیں، اس کو بجھا نہ دے. ٹھیک ہے نا. ایک طاق یہ ہوتا ہے، اور ایک طاق وہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں
کیا ہوتا ہے وہ جس کو اوپر سے پکڑتے ہیں؟ لالٹین. لالٹین ایک وہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی ہم طاق بنا لیتے ہیں، یعنی اس کے اندر اگر دیا جل جائے اور پھر اس کے بعد شیشہ چاروں طرف سے اس کو گھیر لے تو ہوا ہو جھکڑ ہو وہ اس کو بجھا نہیں سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں میرے نور کی مثال یوں سمجھ لیجئے جیسے ایک چراغ ہے، وہ مشکات میں ہے. مشکات کا مطلب وہی طاق جہاں وہ دیا ہم رکھتے ہیں. تو فیہا مصباح، تو اس طاق کے اندر ایک چراغ ہے. پھر المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ شیشے میں ہے، اس کے ارد گرد شیشہ ہے. وہ جو لیمپ ہوتا ہے اس کے ارد گرد شیشہ ہے. اور پھر اب دیکھ لیجئے کہ اندر کیا ہے، ایک چراغ ہے، اور چراغ شیشے کے اندر ہے. اور شیشہ کیسے لگ رہا ہے؟ کأنہا کوکب دری، گویا کہ وہ ایک چمکتا ہوا تارا ہے. شیشہ ایسے چمکا ہوا ہو، خوبصورت سا شیشہ. لالٹینیں بعض اوقات ہمارے ہاں تو بڑی سیدھی سادھی ہوتی ہیں، جو قیمتی لالٹینیں ملتی ہیں نا، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کا شیشہ واقعی ایسے چمک رہا ہوتا ہے، بندے کا دل کرتا ہے اس کو چلے نہ جلانے کے لیے، ویسے ڈیکوریشن کے لیے بندہ خرید لے. چھوٹے بھی ملتے ہیں، بڑے بھی ملتے ہیں. اور باہر کی دنیا میں اگر آپ جائیں، یورپ میں، نارتھ امریکہ میں، تو وہاں پر یہ بڑی خوبصورت ایک اینٹیک بنا کے آج کل بیچتے ہیں یہ لوگ. اور وہاں پر بھی گلیوں میں، سڑکوں پہ جو انہوں نے چراغ لگائے ہوئے تھے سڑکوں کے اوپر، جیسے آج ہمارے ہاں بلب لگے ہوئے ہیں، وہاں ترکی میں بھی جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گی بہت پرانے دور کی، کہ انہوں نے وہ بلب جو ہے نا، بلب کی بجائے یہی چراغ جو ہے نا، وہ بڑے خوبصورت شیشے میں ڈال کے رکھے ہوتے تھے. اور آتی تھی، کوئی لوگ آتے تھے سیڑھی پہ چڑھ کے ان کو جلا کے ڈھک کے چلے جاتے تھے شام کے بعد، شام سے پہلے پہلے، اور وہ صبح تک جلتا تھا. تو وہ روشنی جو ہے نا، وہ بڑی اچھی صاف ستھری روشنی ہوتی تھی. تو خیر، تو یہ تارا ہے چمکتا ہوا. یوقدو، پھر یہ چراغ جو ہے یہ روشن کیا جاتا ہے من شجرت مبارکت، ایک ایسے درخت سے جو بڑا بابرکت ہے. مراد کون سا ہے؟ زیتونتن، جو زیتون کا ہے. اب زیتون کے درخت کا جو تیل ہے، یا زیتون کا جو تیل ہے، وہ خود اگر آپ دیکھیں تو دوسرے تیلوں کے نسبت زیادہ چمکدار ہوتا ہے. ایسے اس کے اندر، یعنی آنکھ ڈال کے اس کو دیکھیں نا تو ایسے اس کے اندر سے نا ایک اس کا عکس محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہ تیل اپنے اندر سے چمک رہا ہے. تو یہی تیل ہے اس چراغ میں، اور اس چراغ کو اسی تیل سے جلایا جا رہا ہے. اب 3-4 چیزیں اکٹھی ہو گئیں. ایک چراغ کے اندر تیل بھی چمکدار، پھر وہ جل رہا ہے تو اس کی روشنی بھی چمکدار، پھر اس کے ارد گرد شیشہ ہے، وہ الگ چمک. تو یہ درخت جو ہے زیتونہ کا، لا شرقیت ولا غربیہ، اس کا کوئی مشرق نہیں ہوتا اور کوئی مغرب نہیں ہوتا. مراد ہے کہ بالکل درمیان میں ہوتا ہے. چاروں طرف سے اس کو دھوپ آتی ہے، سورج یوں چلتا ہے، دوپہر شروع میں بھی دھوپ، دوپہر کو بھی دھوپ، ڈھلتے وقت بھی دھوپ، غروب ہوتے وقت بھی دھوپ اس پہ پڑ رہی ہوتی ہے. تو جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہر وقت وہ چراغ کی جو سورج کی روشنی ہے وہ ہر وقت لے رہا ہوتا ہے. اور جب وہ لیتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس درخت پر دھوپ زیادہ پڑتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ پھل دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ پھل دیتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو یہ درخت ہیں، ان کو زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں جہاں ارد گرد کوئی عمارتیں نہ ہوں وہاں اگایا جاتا ہے، اور وہاں خوب اگتا ہے. تو یکاد زیتھا، قریب ہے کہ تیل اس کا، یضیء، وہ روشن ہو جائے، ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ نہ چھوئے اسے کوئی آگ. یعنی اس تیل کو دیکھیں تو اتنا وہ چمک رہا ہوتا ہے، لگتا ہے ایسے ابھی بھڑک اٹھے گا. ہاں، اس کو آگ بھی نہ جگائیں تو اس کی اپنی چمک جو ہے وہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ شاید ابھی بھڑک اٹھے. تو یہ واقعی دیکھنے والے یوں محسوس کرتے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنی مثال جو ہے نا، اپنے نور کی مثال ایک مومن کے دل کی دی ہے.
کہ مومن کے دل میں جب ایمان آ جاتا ہے تو یہ ایمان اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ایک نور ہے. اور یہ دل کہاں ہے؟ طاق کے اندر، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے اندر ایک چراغ ہے، ایمان کی روشنی، ایمان کا نور. پھر وہ چراغ جو ہے نا وہی شیشے میں ہے، شیشے میں، دل کا شیشہ. اور دل اتنا صاف ستھرا ہو جاتا ہے کہ وہ شیشہ گویا کہ وہ تارا ہے چمکتا ہوا. اس کے اثرات مومن پر پڑتے ہیں، اس کا ایک ایک عمل دیکھنے کے قابل ہوتا ہے. وہ نور مومن کا اس کے چہرے پہ نظر آتا ہے، اور پھر اس کے ایک ایک عمل وہ بھی اس سے بھی نور چھلک رہا ہوتا ہے. تو ایسے شخص سے صرف اتنا پوچھا جائے کہ یہ بھلائی تمہارے اندر کہاں سے آئی، دنیا اس پہ رشک کرتی ہے کہ بڑا نیک ہے، بڑا با اخلاق ہے، بہت اچھی گفتگو کرتا ہے، اور اسی طرح اس کا رویہ بہت اچھا ہے. تو انسان حسرت کرتا ہے کاش میری اولاد بھی ایسی ہوتی، کاش میں بھی ایسے ہوتا. کتنا اچھا انسان ہے، کتنا بہترین انسان ہے. کیوں؟ وہ صرف اپنی ذات سے ایک نور بکھیر رہا ہوتا ہے. جب وہ معاملہ کرتا ہے تو اس معاملے سے بھی ایک دوسرے کو محسوس ہوتا ہے کہ واہ بڑے اچھے انسان سے واسطہ پڑا ہے، لوگ خوش ہوتے ہیں. تو مومن کا جو چراغ ہے وہ اس کے دل کے اندر جب اس طرح چمکتا ہے تو اس کی ذات میں، اس کے اعمال میں اتنی چمک آ جاتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے اش کر اٹھتے ہیں کہ بہترین انسان اگر اس دھرتی پہ پائے جاتے ہیں تو وہ یہ لوگ ہیں. اس لیے یہ جو مثال ہے یہ اصل میں صحابہ کرام کی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ میں نے ان کے اندر ایمان کا نور داخل کیا ہے، اب اس نور کو آپ دیکھ لیجئے، لائیے اس طرح کے کوئی انسان جو دوسروں کے پاس ہوں. تو ایک ایک صحابی کی سیرت پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار. یہ جملہ بھی دیکھنا، یعنی ایمان کا جو تیل ہے وہ خود بخود اس کے اندر سے بھڑک رہا ہوتا ہے، اس کی شخصیت نمایاں ہو رہی ہوتی ہے کہ واقعی یہ مومن ہے، بہت اچھا انسان ہے، جس کو دیکھ کے نا اللہ یاد آ جائے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی ہم امام صاحب کی صحبت میں بیٹھتے تھے تو یقین مانیے اللہ یاد آ جاتا تھا کہ اتنا بہترین انسان، اتنا خوبصورت، اتنا صاحب نور. ابھی وہ گفتگو نہیں کرتے تھے، بچے ان کے اپنے متاثر، بیٹے. ایک دعا کیا کرتے تھے اکثر و بیشتر. کوئی ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، چور تھا، اس کے حق میں دعا کیا کرتے تھے، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس کو معاف کر دے. تو بیٹے نے کہا ابا وہ تو اچھا انسان نہیں تھا، وہ تو چور تھا، ڈاکو تھا. ان کا بیٹا بات یہ ہے کہ مجھے جب جکڑ کے لے جایا جا رہا تھا، اچھا وہ چور اور ڈاکو کیا تھا، اس کے دونوں ٹانگیں بھی کاٹ دی گئی تھیں، دونوں تقریباً آدھے آدھے بازو بھی اور آدھی آدھی ٹانگیں کاٹ دی گئی تھیں. تو وہ اکثر گھر کے باہر بیٹھا ہوتا تھا. تو امام صاحب کو پکڑ کے جب لے جایا جا رہا تھا، کہتے ہیں مجھے جب لے کے جا رہے تھے تو میرے دل میں ایک خوف سا آیا کہ پتہ نہیں خلیفہ میرے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، کیونکہ راستے میں ان کو یہ خبر ملی تھی کہ خلیفہ نے قسم آج اٹھا لی ہے، یا تو امام احمد کو آج ماننا پڑے گا یا پھر میری تلوار اس کی گردن پہ پھر جائے گی. یہ ان کو پکڑ کے جب لے جانے لگے تو اس وقت یہ کہہ دیا انہوں نے. تو کہتے ہیں میں اتنا، یعنی ظاہر ہے کہ انسان کو جان بھی پیاری ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے، خوف سے بھی اور ساتھ ڈر بھی، یہ کون سا میں نے جرم کیا یار، میرے ساتھ اتنا برا سلوک یہ لوگ کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں جب اسی کے قریب سے گزرا تو مجھے کہتا ہے احمد
ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے اپنے موقف پہ ڈٹنا ہے تو بالکل ایسے ڈٹنا جیسے میں ہوں۔ ان کا تم کیسے ہو، کس چیز پہ ڈٹے رہے ہو؟ کہتے ہیں میں چور تھا، ڈاکو تھا، مجھے پکڑا گیا، میرا ایک ہاتھ کاٹا گیا، میں باز نہیں آیا۔ پھر میں نے چوریاں کی، پھر پکڑا گیا، پھر میری آدھی ٹانگ کاٹ دی گئی، پھر میں باز نہیں آیا۔ پھر میں نے چوری ڈکیتی کی، پھر میرا دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر اسی طرح چوتھا۔ میں ایک غلط کام پہ اگر باز نہیں آیا تو آپ ایک سچے کام پہ باز آ سکتے ہیں؟ کہتا یہ بات جب میں نے سنی تو میرا ایمان بڑھ گیا، خوف دل سے جاتا رہا، بالکل تگڑا ہو گیا میں، تگڑا۔ ورنہ اس موقع پر کتنی آیتیں آتی ہیں، یاد آتی ہیں، ایمان یاد آتا ہے، بندہ سوچتا ہے یار یہی تو موقع ہے، مگر گھبراہٹ انسان کے دل کے اندر تو سب کچھ بھول جاتا ہے، انسان آیت الکرسی تک بھول جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اس شخص نے میرے ساتھ یہ کیا اور میرے اندر واقعی ایک جرت پیدا ہو گئی، میں بالکل بغیر گھبراہٹ کے اس کے پاس گیا پھر، اور جا کے جو بات کہی وہ اسی وجہ سے میں نے سچ اور کھری کھری باتیں وہاں سنا دی کہ جتنے بھی وہاں معتزلی ان کے علماء بیٹھے ہوئے تھے، یہ عقل پرست جو لوگ تھے وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جو ہر وقت خلیفہ کو اکساتے رہتے تھے کہ یہی شخص ہے، اگر اس کو تم ختم کر دو تو تمہارا نظریہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ جو معتزلی لوگ ہوتے ہیں یہ ابن الوقت ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ یہ حکمرانوں کو دیکھ کے ان کی خوشی کی خاطر بہت سے مسائل کو جائز اور ناجائز کر دیتے ہیں، صرف یہ کہ اس وقت حکمران طبقہ ایک روشن خیال ہے اور ان کو پھانسنا یا ان کو اپنا گرویدہ بنانا، اس کا طریقہ یہی ہے کہ مسائل وہ بتاؤ جس سے یہ خوش ہو جائیں۔ تو یہ وہ کرتے تھے، مگر امام احمد بن حنبل ڈٹ گئے۔ پھر اسی طرح امام صاحب جو تھے ان کے اندر ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ رات کے تہجد خوب پڑھتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ جو بھی قرآن مجید کا طالب علم ہے، یہ دین کا طالب علم ہے، اس کے لیے بڑا ضروری ہوگا کہ وہ رات کو اٹھ کے تہجد ضرور پڑھے۔ تو کسی نے شاگرد نے کہا حضرت سارا دن پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں باجماعت، اور پھر رات کا مطالعہ بھی ہوتا ہے، صبح کا مطالعہ بھی ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر نہ پڑھیں تو اس کے لیے تو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو فرمانے لگے ولو، جو مرضی کو، لیکن یہ کام وہ ضرور کریں۔ بس ان کا یہ جواب تھا۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں صحابہ کرام کی، اور بات کی الحمدللہ ہمارے اسلاف میں جو بڑے بڑے صالح اور نیک لوگ آئے ہیں، متقی زاہد قسم کے، تو یہ سبھی مثال ان پر فکس ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی مہربانی اور عنایت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نور کو پیدا کر دیتا ہے، ایمان کے نور کو، جس کو انسان دیکھتے ہیں تو رشک کرتے ہیں۔ اور میں بھی کہتا ہوں فرشتوں کو، فرشتوں دیکھو، دیکھو میرے بندے، یہ ہیں میرے بندے۔ تو یہ وہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو نور علی نور، نور ہے اوپر نور کے، یعنی ایک یہ نور دل کے اندر ایمان کا، اور پھر اس کے اوپر چراغ، پھر چراغ کے اوپر چراغ، پھر چراغ طاق میں، پھر طاق جو ہے نا اس کے ارد گرد چاروں طرف شیشہ، پھر یہ شیشہ ایسے وجود میں جس کے اثرات جو ہے نا وہ ایک شخصیت کے اندر نمایاں ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا تہ ہے نور کی، ایک روشنی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، اور پھر مومن کا عمل سب واضح کر دیتا ہے کہ میں کون ہوں۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کے لیے جس کو چاہتا ہے، یہ اصل بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اس کو نور دے دیا، اس کو روشنی دکھا دی، اس کو تاریکیوں سے نکال دیا، اس کے دل کو روشن کر دیا، ایمان کو اس کے دل کے اندر جما دیا، اس کی جڑیں بڑی مضبوط کر دی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نصیب ہوتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے دے دے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے، سمجھ رہے ہیں نا؟
یہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کر رہا ہے کہ کم از کم مجھے سمجھو، میں کیا کچھ کرتا ہوں، کس طرح آزر کے گھر کے اندر سے ابراہیم کو پیدا کر دیتا ہوں، یہ بھی ایک نور ہے، اور کس طرح نوح کے گھر کے اندر سے ایک کنعان کو پیدا کرتا ہوں جو تاریکی ہے۔ ابو جہل نے مخالفت کی، مگر کس طرح اس کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے نور سے منور کیا، اکرمہ بن ابی جہل، آج ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ ولید بن مغیرہ نے کتنی مخالفت کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، قرآن سنا، سب کچھ پڑھا، مگر اس پہ ایسی گرہ لگا دی جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر، یعنی اس طرح کے اس نے کمنٹس دیے۔ اللہ فرماتے ہیں سأصلیہ سقر، میں اس کو جہنم کے نچلے طبقے میں جا پہنچاؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ضلالت ہے، تاریکی ہے، لیکن اسی تاریکی کے اندر سے خالد بن ولید پیدا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نور ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو کیا ٹائٹل دیا تھا؟ سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں ایک بہترین تلوار ہے۔ تو یہ ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی ہدایت رہنمائی جس کو چاہتا ہے اپنی مرضی سے وہ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے اختیار میں، میرے آپ کے کسی ولی کے کسی نبی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو پکڑ کے راہ دکھا دے چلو بھائی نیک بن جاؤ، نہیں، یہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والا ہے، پتہ ہے اس کو کہ میں اس کو ہدایت دوں گا تو اس کا مستقبل کیسا ہوگا، اور اگر اس نبی کے گھر میں کنعان پیدا کر دیتا ہوں تو اس کا بیٹا کل کو کیا اپنے کام کرے گا، خاندان نبوت کو ختم کرنے کا سبب یہی بیٹا بن جائے گا۔ تو نبی حضرت نوح علیہ السلام فوت ہوئے، ان کے بعد نبوت ان کے خاندان میں نہیں چلی، ایسا ہوا نا۔ لیکن دوسری طرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے گھر پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خاندان میں نبوت چلا دی۔ فی بیوت، گھروں میں، اذن اللہ، حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، ان ترفع، کے بلند کیا جائے۔ ان مسجدوں میں اللہ تعالیٰ نے ازینہ کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ اجازت دی ہے، بلکہ ازینہ کا مطلب حکم دیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جب حکم آ جائے کیا کہ ان ترفع، کہ بلند کیا جائے، ویذکر، اور ذکر کیا جائے، فیہا، ان میں، اسمہ، نام اس کا، تو یہ اللہ کی طرف سے جب یہ حکم آتا ہے کہ ان گھروں میں اللہ کا نام بلند کیا جائے اور اس کا ذکر کیا جائے، تو یہ حکم جو ہے یہ فرض کے درجے میں آ جاتا ہے، جس کا دوسرا مطلب ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ہم ان کا احترام کریں، ان مسجدوں میں جا کے کوئی سیاسی بات نہ کریں، کوئی کاروباری بات نہ کریں، کوئی لغو قسم کی بات نہ کریں، صرف دو کام کرنا ہے، ایک اللہ کا نام وہاں بلند ہو اور ایک اللہ کا نام وہاں بار بار ذکر کیا جائے۔ تو اللہ کا نام بلند کس طرح ہوتا ہے؟ اللہ اکبر اذان سے دنیا کو سنا دیا جاتا ہے، وہی یہ مسجد ہے جس میں اللہ کا نام بلند کیا جا رہا ہے، تم سن لو، آ جاؤ نماز کے لیے اگر تم نے بھی اس میں شامل ہونا ہے تو۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی جو آواز دی جاتی ہے، جس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے، اس کا ذکر کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہیں، تو یہ نام بلند کر کے ہم تمہیں ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ اپنی مصروفیات چھوڑ کے آ جاؤ مسجد میں، مل کے ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، نماز پڑھیں، اس کے آگے سجدے کریں، دعائیں کریں، اس کا ذکر کریں۔ تو ازینہ کا مطلب کیا؟ اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کا گھر جب گھر ہوگا تو اس کو بنایا بھی جائے گا، یہ نہیں کہ یہ مسجد کا یہ پلاٹ ہے، یہ جی اللہ کا گھر ہے، نہیں، اس کے کوئی حدود ہوں، اس کے اندر تھوڑے بہت انتظامات ہوں
کہ جس میں پتہ چل جائے کہ یہ مسجد ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے، اور پھر اس مسجد میں جب لوگ آئیں تو اس مسجد کا پورا احترام ہو اور لوگوں کا پورا خیال اس مسجد میں رکھا جائے۔ کیا خیال ہوتا ہے؟ یہی آج کل تو ہم نے ایک چیز ایڈ کر دی ہے، وہ ہیں واش رومز، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، یہ بندے کی اپنی ضرورت ہے، یہ گھر پوری کر کے آئے۔ لیکن مسجد میں زیادہ سے زیادہ وضو کا پانی، اس کا اہتمام ہو، اور مسجد کے اندر صفائی ستھرائی ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی طرح مسجد کا اہتمام یہ بھی ہے کہ اگر گرمی کا موسم ہے تو کم از کم وہاں تھوڑا سا ماحول ایسا بنا دیا جائے کہ لوگ آئیں تو ٹھنڈک میں، اچھے ماحول میں وہاں آ کے اللہ کی عبادت کریں۔ یہ تکلفات ہیں آج کل، لیکن بڑے ضروری بن گیا، مگر نبی علیہ السلام کے دور میں ایسی باتیں نہیں تھی، ابتدا تھی نا۔ تو ابتدا میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نماز پڑھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، انہوں نے جوتیاں پہنی ہوتی تھی، کنکر مسجد میں بچھے ہوتے تھے، چھت بالکل برائے نام تھی، اس کے اوپر جو کھجور کے درخت ہیں اس کے پتے بس ایسے بچھے ہوتے، اور اس میں سے دوپہر کے وقت دھوپ نکل کے نمازیوں کے اوپر پڑ رہی ہوتی تھی، ہلکا پھلکا سایہ تھا برائے نام۔ اور پھر جب سجدہ کرتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ مٹھی کو، کنکر جو سجدے کی جگہ پہ ہوتے تھے، ہم اس کو لے لیتے تھے اپنی مٹھی میں، ٹھنڈا کرتے، پھر اس کو سجدے کی جگہ رکھتے تھے، پھر اس پہ سجدہ کرتے تھے، اتنی تپش ہوتی تھی۔ لیکن یہ بھی تو یہ باتیں ہیں نا، یہ کی ہیں نا، یہ وہ ایمان کا نور ہے جو بندے کو یہ چیزیں غیر اہم بنا دیتا ہے۔ اس کے لیے اہم چیز کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت۔ تو اس چیزوں کی پرواہ کیے بغیر، سردی ہے، گرمی ہے، تھوڑا پیسہ ہے، اور پھر اسی طرح بیمار ہیں، طبیعت خراب ہے، حالات ایسے نہیں، کھانا نہیں مل رہا، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، تب بھی انہوں نے اپنے ایمان کے اس نور کو ہر وقت جگائے رکھا ہے۔ اللہ کی یاد سے اور اس کے نام کے بلندی سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ وہ چیز ہے۔ تو مسجدوں کو بنایا بھی جا سکتا ہے، بنانی چاہیے، اس کی چار دیواری ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسی لیے وقت کے ساتھ ساتھ مسجد کی جب چار دیواری بنائی تب بھی لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں تھی، تو آپ سب جانتے ہیں کہ بدو آیا تھا اور اس نے مسجد میں چاروں طرف دیکھا تو ایک طرف کونے میں جا کے اس نے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو بڑے پیار سے سمجھایا تھا کہ بھائی، یہ مسجدیں ہم نے اس لیے بنائی ہیں کہ ہاں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ان کو ہم پاک صاف رکھتے ہیں۔ تو پیشاب پخانہ کرنا ہو تو یہ مسجد سے باہر کہیں اور جگہ کرو۔ تو پانی منگوایا، اس پہ پھینکوا دیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ نمازیوں کے لیے اگر باہر سے کوئی آتا ہے تو اس کے لیے تو چلیں تھوڑا بہت انتظام کیا جا سکتا ہے کہ چلو کوئی باہر کا بندہ ہے، آیا ہے۔ پہلے سرائیں بھی ہوتی تھی، شہری لوگ، باہر سے لوگ آتے تھے نا، وہ پہلے سرائے میں جاتے تھے، تو سرائے عموماً مسجدوں کے پاس ہی ہوتی تھی کہ لوگ آئے، وہاں انہوں نے سامان رکھا، وضو کیا، واش روم گئے، وضو شضو کیا، پھر اس کے بعد مسجد آ گئے، نماز پڑھی۔ اکثر یہ ہوتا تھا، مگر اب سارے بوجھ مسجد کے اوپر ڈال دیا گیا کہ مسجد میں ہی سب کچھ ہو، مسجد میں واش روم بھی ہو، مسجد میں نہانے کا بندوبست بھی ہو، اور بہت کچھ ہو۔ چلیں کوئی بات نہیں، یہ بھی ثواب کا کام ہے، لیکن مسجد بنائی اس لیے جاتی ہے، دو مقصد ہوتے ہیں اس کے، ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ، ٹھیک ہے نا، یہ مسجد کی آبادی ہے، یہی مقصد ہے مسجد کو آباد کرنے کا۔ پھر نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم خود بھی اس مسجد کے بارے میں ہم مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی ایک خواہش بنی کہ میں مسجد رسول کو ذرا دوبارہ بنا دوں، وسیع کر دوں۔ تو لوگوں نے بڑی باتیں شروع کر دی، نہیں جی نہیں، کیا ضرورت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی تھی، آپ اس کو ڈھا کے کیا کریں گے؟ تو کہنا ان کا یہی تھا کہ بس جو اس کی اس وقت شکل ہے جو نبی علیہ السلام نے چھوڑی ہے، بس اس کو ویسا ہی آپ چھوڑ دیں۔
اب مدینہ ایک یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، ایک ایسا شہر بن رہا تھا جہاں چاروں طرف سے لوگ سمٹ سمٹ کے اس شہر میں آباد ہو رہے تھے، تو مجھ سے آبادی بڑھتی جا رہی تھی. تو سیدنا عثمان نے یہ سوچا کہ میں ذرا اس کو وسیع کر دوں، تو لوگوں نے اس کو ناپسند کیا. تو سیدنا عثمان فرمانے لگے سنو، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے من بنا مسجد للہ بن اللہ لہ فی الجنت مثلہ، جو شخص ایک مسجد کو صرف اللہ کے لیے بناتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے نام کی پلیٹ لگانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کہ بیت اللہ ہے بس، تو بن اللہ لہ فی الجنت مثلہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں بھی اس جیسا گھر بنائے گا. تو میں تو جنت میں گھر بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں اور تم کہتے ہو نہیں اس کو ایسے رہنے دو، اس میں کون سی قباحت ہے؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے. تو بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کوئی زیادہ بڑا کام نہیں کیا، لیکن بعد میں یہ پھر مسجد پھیلتی پھولتی، اور آج دیکھیں ماشاءاللہ ہر کوئی اس میں حصہ ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ مسجدیں جو ہے نا محلوں کے اندر بھی بننی چاہیے. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حکم دیا تھا. اور مسجد کو آباد کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس مسجد کے اندر آپ فرماتے تھے کہ جہاں مسجد کو پاک صاف رکھنا ہے وہاں مسجد کو خوشبودار بھی کرنا ہے، کہ اس کا ماحول خوشبو والا ہو. ایک ماحول ذرا اچھا بنا ہوا ہو کتنی خوشی ہوتی ہے. اللہ کی یاد میں مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں، ہیں پسینے چھوٹ رہے ہوں، یہ ٹھیک ہے ایک وقت تھا، لیکن جب اس قسم کا ہم ماحول بنا لیں گے تو عبادت کرنے میں ذرا لطف بھی آئے گا. یہ فضول خرچی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، صاف ستھرا رکھا جائے، اور مسجدوں میں خوشبو کو پھیلایا جائے یا بسایا جائے، تو یہ کوئی فضول خرچی نہیں ہے. جتنی مرضی اچھی سے اچھی خوشبو مسجد میں لائی جائے اور نمازیوں کو بھی دی جائے اور مسجد میں بھی لگا دی جائے تو یہ فضول خرچی نہیں ہے، یہ بہترین خرچہ ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ایک تو یہ ہے. دوسری طرف نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ بھی منع کیا ہے کہ مسجدوں کو سجانا اور اس میں اپنے مال کو ضائع کرنا، اس کو زیادہ زیادہ خوبصورت بنانا، جب یہ امت میں شروع ہو جائے گا تو امت کا زوال آپ نے فرمایا شروع ہو جائے گا. کیونکہ پھر نماز کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، اس کے نام کی بلندی کی طرف کم خیال ہوگا، بلکہ اپنی مسجدوں کا مقابلہ دوسری مسجدوں سے ہوگا. تو فرمایا یہ امت کے زوال کی نشانی ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک نشانی ہے. آپ خود فرماتے ہیں، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد میں یہ حدیث بیان کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں ما امرت بتشیید المساجد، مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کہ میں اپنی مسجد کو بڑا خوبصورت تعمیر کروں، بہت زبردست قسم کی مسجد بناؤں جس میں سنگ مرمر لگا ہوا ہو اور یعنی بہت ہی زبردست قسم کا میٹیریل مضبوط قسم کا لگا کے مسجد کو میں کھڑا کر دوں. نہیں، مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا. تو وجہ کیا تھی کہ پہلے لوگ جوز اور کرسچن جو تھے وہ اپنی عبادت گاہوں کو بڑا خوبصورت بناتے تھے. سنگ مرمر ہے اور بہت کچھ ہے، روشنیاں ہیں، کیا کچھ ہے، اس کو بنا کے نا تصویریں، پھول، کیا کچھ بنا کے رنگ برنگے قسم کا ماحول بنا کے وہ عبادت گاہ کو سمجھتے تھے کیا خوبصورت ہے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنی مسجد کو اس طرح نہ بناؤں. پھر اسی طرح آپ کا ایک ارشاد یہ بھی ہے اذا زوقتم مساجدکم وحلیتم مصاحفکم فالدمار علیکم، جب تم اپنی مسجدوں کو پھول اور کیا کہتے ہیں مختلف قسم کے رنگ برنگے ماحول سے مسجدوں کو بنا لو گے اور سجاؤ گے اور اپنے قرآن مجید کو تم بڑے اچھے غلاف سے آراستہ کرنا شروع کر دو گے تو فالدمار علیکم، پھر تباہی تم پر آئے گی. یہ بھی آپ کا ارشاد ہے.
تو بہرحال دیکھنا یہی چاہیے کہ مسجدیں ہوں سادہ ہوں، اچھی ہوں، لوگوں کی ضرورت کے مطابق ہوں. اگر وہ ماحول زیادہ کوئی زیادہ بہرحال لوگ ہیں جس میں اچھے اچھے لوگ آباد ہیں، گھروں کے اندر ان کا بڑا خوبصورت ماحول ہے، تو پھر ان لوگوں کو یہ ساری آسانیاں فراہم کرنے کے لیے تاکہ وہ مسجد میں نماز پڑھیں، تو مسجد کے ماحول کو بھی ذرا ایسا بنانا چاہیے تاکہ وہ پرے نہ ہوں. وہ خود بھی پھر کہتے ہیں کہ آپ کو ہم مسجد بنا دیتے ہیں، اس میں یہی انتظام کیجیے. ان کی انڈائریکٹ وے میں خواہش یہ ہوتی ہے کہ تاکہ ہم یہاں ماحول کو ویسا ہی پائیں جیسے ہمارے گھر کا ہے، بلکہ اس سے زیادہ تر اس کو خوبصورت بنا دیں. تو اگر وہ اس طرح کا خوب بندوبست کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ایسا امیر آدمی کھاتا پیتا بڑے اچھے ماحول میں رہنے والا وہ اس مسجد کا رخ نہیں کرے گا جہاں گندا سا کارپیٹ بچھا ہوا، مٹی چل رہی ہو اور لوگ آئیں، مٹی گند کیچڑ وہاں موجود ہو، کوئی پنکھے نہ ہو، ہوا نہ ہو. تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کہتے ہیں میں اس مسجد میں جا کے میں نماز نہیں پڑھ سکتا. آنا چاہیے اس کو، ایمان کا تقاضا یہ کہ آنا چاہیے، مگر جب وہ آئے گا تو وہ ضرور اپنے اس شوق کو ظاہر کرے گا کہ بھئی آپ نے اس مسجد کو ایسا کیوں بنا رکھا، میں آپ کو خوبصورت بنا دیتا ہوں، ذرا اور اچھی سی بنا دیتا ہوں. تو وہاں پھر مسجد والے نہ کریں کہ بھئی نہیں ایسی ٹھیک ہے، تم نے پڑھنی ہے تو آ جاؤ، نہیں پڑھتے تو جاؤ یہاں سے. یہ کام نہ کریں. یسبح له فیہا بالغدو والآصال، وہ تسبیح کرتے ہیں اس کی، اللہ تعالیٰ کی، ان گھروں میں بالغدو والآصال، صبح اور شام. یہ ہے مومن کا کام کہ وہ مسجد میں آ کے مسجد کو جو آباد کرتا ہے تو اس میں وہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے. مراد یہ ہے کہ وہ 5 وقت کی وہاں نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ نماز اولاً مسلمانوں پر زیادہ فرض ہے. نماز کے بعد اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے یا ویسے ہی بیٹھ کے انسان ذکر کرے تو وہ ہے، لیکن اصل عبادت مسجد میں وہ کیا ہے؟ نماز کی ہے. ٹھیک ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اذن اللہ ان تبنا فیصلی فیہا بالغدو والآصال. یہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے کہ مسجدیں بنائی جائیں اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ اس میں صبح و شام نماز پڑھی جائے، تو پھر ہم ایسی مسجدوں کو آباد کیوں نہ کریں؟ ٹھیک ہے. پھر رجال، وہ مرد ہیں، یعنی جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی اس مسجد میں تسبیح کرتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ایسے مرد ہیں کہ لا تلہیہم تجارت، نہیں غافل کرتی انہیں کوئی تجارت، ولا بیع، اور نہ کوئی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، ذکر سے اللہ کے. اب اللہ تعالیٰ نے مسجد میں آنے والوں کی اور پابندی کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی تعریف فرمائی ہے کہ رجالن. یہ رجالن کی جو تنوین ہے یہ جیسے کہتے ہیں نا دس از دا مین، کہتے ہیں نا، تو یہ مراد ہے اس سے کہ یہ ہیں وہ بندے جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، جو صبح و شام آ کے مسجد کو آباد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں. اور یہ بندے وہ ہیں کہ لا تلہیہم تجارت، نہیں غافل کرتی انہیں تجارت. اگر تجارت بھی کرتے ہوں، دکان کھولی ہوئی ہے، آفس کھولا ہوا ہے، کمپنی بنائی ہوئی ہے، وہاں بیٹھے ہیں، میٹنگز ہو رہی ہیں، گاہک آ رہا ہے جا رہا ہے، چیزوں کو خریدو، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن جو ہی نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ نماز سے غافل نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں سب کچھ چھوڑو، چلو پہلے مسجد نماز پڑھو، تجارت بعد میں کریں گے. کیونکہ یہ بھی تو اللہ سے ایک تجارت ہی ہے نا. اللہ فرماتا ہے اپنا قیمتی وقت، اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھ کے اپنا قیمتی وقت تھوڑا سا مجھے دے دو تو اس کے بدلے میں بھی تمہیں بہت کچھ دوں گا. تجارت ہی ہے اور کیا ہے. وہ اللہ سے بھی تجارت کرتے ہیں، لیکن اس تجارت میں وہ معمولی سی بھی غفلت نہیں کرتے. اور دنیا کی تجارت انہیں اللہ کے ذکر سے، مسجد میں آنے سے، نماز پڑھنے سے معمولی سے بھی غافل نہیں کرتی. مسجد آتے ہیں وہ، تو ایسے لوگوں کو اللہ فرماتے رجالن، یہ بندے ہیں صحیح معنوں میں. اور پھر اس طرح ولا بیع، اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت ان کو غافل کرتی ہے اس نماز سے یا مسجد میں آنے سے. عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے وہ فوراً آتے ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور قائم کرنے سے نماز کے. مسجد میں آئے، اللہ کی یاد کا وقت سنا، آ گیا، فوراً سب کچھ چھوڑا، اللہ کو یاد کرتے کرتے مسجد پہنچے، نماز قائم کی
اور جو تجارت کی اللہ نے اس میں جو برکتیں پھر ڈالتا ہے، اس برکت سے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے مال میں سے کچھ زکوٰۃ بھی نکال کے غریبوں کو دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ سب سے بڑی اہم تجارت ہے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، ہمیں آخرت کو بھی بنانا ہے۔ جہاں دنیا کی بنانے کی فکر ہے وہاں ہمیں آخرت کو بنانے کی بھی فکر ہے۔ اس لیے یخافون، ان کی صفت یہ ہے کہ یہ ڈرتے رہتے ہیں یومن، اس دن سے تتقلب فیہ القلوب والابصار، الٹ پلٹ ہو جائیں گے جس میں دل اور نگاہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں، وہ اتنے غافل نہیں ہیں، انہیں آخرت کی بھی فکر ہے، اپنے بہتر انجام کا بھی وہ سوچتے ہیں۔ اس لیے جہاں وہ نماز قائم کرتے ہیں وہاں صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ وغیرہ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ سب اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان کے دل میں آنے والے دن کا ایک خوف ہے کہ وہ دن بڑا ہولناک ہوگا جس دن ہمارے دل بھی الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، خوف بندے پر مسلط ہو جائے تو دل دھک دھک کرتے کرتے اچھل اچھل کے یہاں کلیجہ یہاں تک آ جاتا ہے منہ کو۔ تو قیامت کا دن تو پھر اور ہے، اس دن تو انسان کا دل جو ایسا الٹ پلٹ ہوگا وہ تو سب کو بھول چکا ہوگا، اس کو تو اپنی پڑی ہوگی، آنکھیں بھی ٹک جائیں گی، پتھریلی ہو جائیں گی، جم جائیں گی، یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو فکر نہیں ہوگی کہ میری حالت کیا ہے۔ اور اس فکر کو دیکھیے آپ، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کو جب ہم اٹھیں گے تو ہمارے جسم پہ کوئی کپڑے نہیں ہوں گے۔ ام المومنین نے جب یہ بات سنی تو عرض کرنے لگی اللہ کے رسول، میدان محشر میں اتنے سارے انسان اور عورتیں اکٹھی ہوں گی تو یہ کیا ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ ینظر بعضهم الی بعض، تو آپ نے فرمایا یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الی بعض، تم یہ کہتی ہو کہ بندہ ایک دوسرے کو دیکھے گا، اور اس سے بھی بڑھ کر حالات بڑے ہولناک ہوں گے، بندے کو اپنی فکر ہی نہیں ہوگی، وہ دوسرے کو کیا دیکھے، اپنی فکر ہوگی اس کو۔ تو یہ دن ایسا ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہے، مسجد میں جو نمازی آتے ہیں نا، حقیقت میں ان کی نیت یہی ہو کہ ہم نے مسجد کو جہاں آباد کرنا ہے وہاں یہ بھی کہ ہمیں آخرت سے ڈر لگتا ہے، کچھ نیکیاں کر لیں، موقع اللہ نے دے رکھا ہے، کچھ معافیاں مانگ لیں، استغفار کر لیں، اور آخرت کی بھی کچھ فکر کر کے اس کی بھی تھوڑی بہت تیاری زندگی کے ساتھ ساتھ کرتے رہیں۔ یہ ہے ان آیات کی دعوت۔ تو یہ سب چیزیں کب نصیب ہوتی ہیں؟ جب دل کے اندر ایمان کا نور ہو۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، لیجزیہم تاکہ بدلہ دے انہیں اللہ احسن بہترین ما جو اس کا جو عملو انہوں نے عمل کیے۔ تو یہ سب لوگ کیوں اس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، آخرت کے خوف سے کر رہے ہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ یہ ایمان کا نور جو میں نے ان کے دل میں ڈالا اور ان کی شخصیت کو میں نے ایسے بنا دیا اور اچھے اچھے عمل کرتے ہیں، اور میرا خوف بھی ان کے دل میں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو ان بہترین اعمال کی جزا کل قیامت کو دوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی چاہت بھی کیا مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی مومن سے نیک عمل کروا کے اللہ چاہتا کیا ہے؟ ایک تو میں راضی ہو جاؤں، دوسرا ان کو بہت کچھ میں عطا بھی کر دوں۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور وہ زیادہ دے انہیں من فضلہ اپنے فضل سے، یعنی کئی گنا بڑھا چڑھا کے ان کو ثواب دے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ یعنی اللہ کے پاس اتنی زبردست قدرت ہے کہ وہ اپنے ارادوں کو جب بھی امپلیمنٹ کرنا چاہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اس کا جو کرم ہے، اس کی جو مہربانیاں ہیں وہ اتنی وسیع ہیں جس کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہ جب احسان کرنے پہ آتا ہے تو احسان کا بدلہ وہ تب دیتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی احسان کرے۔ تو مومن جب اللہ کے ساتھ احسان کرتا ہے یعنی نیکیاں کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیوں نہ کھل کھل کے رزق دے کل قیامت کو، اور دنیا میں بھی چاہے تو بڑھا سکتا ہے اس کا رزق، اور بڑھا دیتا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا،
اعمالہم اعمال ان کے کسرابن مانند سراب کے ہیں۔ اب کفار کے بارے میں اللہ نے ذکر کیا۔ پہلی مثال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی دی تھی، اب جو باتیں ہیں، اب جو مسائل ہیں یا مثال ہیں، یہ کافروں کے بارے میں دی ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ کفار کی دو قسمیں ہیں، اس لیے دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں یہاں۔ ایک تو وہ قسم ہے جو ان کے بڑے بڑے لیڈر ہیں، اور دوسری وہ قسم ہے جو ان کے فالورز ہیں۔ لیڈرز اور فالورز دونوں کافر، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں دی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں، فالوور جو ہیں اپنے لیڈرز کی، کیا نہ مان کے جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ یاد رکھیں ان کا کوئی فائدہ ان کو قیامت کے روز نہیں ملے گا، بلکہ سزا ملے گی۔ اور لیڈرز جو اپنے فالوور سے کرا رہے ہیں، لیڈرز بھی گناہ گار، اور فالوورز کے جو کیے ہوئے کام ہیں ان گناہوں کا بوجھ بھی ان پر ہوگا۔ تو یہ یاد رکھیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی نور نہیں ہوتا، کفر ظلمت کا شکار ہوتا ہے، تاریکی میں رہتا ہے وہ۔ تو سمجھایا والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، چاہے لیڈر ہوں یا چھوٹے ہوں، فالوور ہوں، اعمالہم ان سب کے جو اعمال ہیں کسرابن، سراب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ معراج کو، انگلش میں جس کو کہتے ہیں معراج، یعنی انسان جب گرمی کے موسم میں کسی سڑک پہ یوں جا رہا ہو تو اس کو آگے بالکل اپنے آگے یوں لگتا ہے جیسے پانی ہے، وہ چمک ہوتی ہے ریت کی، اور یہ ریت جو ہے نا جتنا آدمی چلتا جاتا ہے وہ پرے ہوتی جاتی ہے، وہ لگتا ہے پانی بہتا جا رہا ہے آگے۔ لیکن جب وہ کوشش کر کے کوئی سائن لگاتے بھئی یہ پانی مجھے فلاں درخت اس کے قریب ہے وہاں نظر آ رہا ہے، جب وہ پہنچتا ہے تو وہ درخت تو نظر آ جاتا ہے لیکن پانی نظر نہیں آتا۔ تو ایسے جو لوگ ہیں اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں، ٹھیک ہے، بہتی ریت کی طرح ہیں، چلتی ریت کی طرح ہیں، یعنی وہ ریت کو سمجھتے ہیں پانی ہے، دور سے یوں لگتا ہے، مگر جو قریب آتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا۔ بقیعتن چٹیل میدان میں، قاع کی جمع ہے، قاع کہتے ہیں ایسا میدان جو ذرا تھوڑا سا ایسے ڈھلوان میں ہو، ذرا ڈھلوان میں ہو۔ اب یہ لوگ جو ایسے شخص کی مانند ہوں کہ جو بندہ دور سے پیاسا انسان ہو اور دور سے دیکھ رہا ہو کہ اوہ مجھے پانی نظر آ رہا ہے، مگر وہ ہو سراب اور چٹیل میدان ہو، ارد گرد کہیں کوئی پانی نہ ہو، تو وہ چلتا چلتا جب اس کے پاس آتا ہے تو یہ پیاسا سمجھتا ہے کہ شاید پانی ہے، لیکن جب وہ قریب آتا ہے تو اس کو نہ پانی نظر آتا ہے نہ کوئی اور شے نظر آتی ہے۔ بس کفار کے دنیا کے جو اعمال ہیں وہ سراب کی مانند ہیں، وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں کل کو اس کا شاید کوئی فائدہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جو ہی اس کی موت آتی ہے تو اس موقع پر وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے دنیا میں بڑے بڑے اچھے عمل کیے، میں نے ویلفیئر کے کام کیے، میں نے لوگوں کو لیڈرشپ کی، میں نے فلاں کا کام کر دیا، فلاں کو میں نے جاب دے دی، فلاں سڑک بنوا دی، فلاں نالی بنوا دی، بڑے کام کیے، تو شاید میرے یہ عمل کل کو مجھے فائدہ دیں، یا جن لوگوں کو میں نے جن کے ساتھ میں نے بھلا کیا ان کا شاید ثواب مجھے بھی مل جائے۔ لیکن کفر کی بنیاد پہ جو بھی کام کیا جاتا ہے نا، تو ہم پہلے حدیث میں پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کافر کو اس کے نیک اعمال جو ہے، اچھے اعمال، ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے۔ جو ہی اس کی موت آتی ہے اس کا کوئی نیک عمل، کفر کی بنیاد پہ کوئی نیک عمل تو اللہ کے ہاں ہے ہی نہیں نا، تو اس کا کوئی نیک عمل نہیں ہوتا، بلکہ وہ سارے عمل کفر کے ہوتے ہیں۔ تو اس کفر کی بنیاد پہ اس کی کوئی عمل بھی اب مرنے کے بعد اس کو فائدہ نہیں دیتے۔ تو یاد رکھیں۔ تو بہنی اسی طرح یہ پیاسا فوت ہو کے جب مرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب شاید میرے اعمال
مجھے فائدہ دیں گے، لیکن جو ہی وہ موت کے حوالے ہوتا ہے تو ادھر پیاسا ہے، ادھر کوئی فائدہ نہیں، وہ سب سراب ثابت ہوئے. وہ نیک عمل کوئی اجر نہ دلوا سکے اس کو، اس کا سب کچھ برباد ہو گیا. تو یہ پیاسا جب چلتے چلتے وہاں پہنچتا ہے نا سراب کے، اس کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے، خواہش بڑھ جاتی ہے کہ بس پانی آ رہا ہے، میں نے بھی پینا ہے. تو بہنی اسی طرح موت کے منہ میں جب جاتا ہے کافر تو اس وقت اس کی خواہش اور ہوتی ہے، لیکن جو ہی موت کے منہ میں جاتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا. یہ اس کی حالت ہے. تو فوجد اللہ عندہ، پانی تو نہیں ملتا، اللہ اس کو مل جاتا ہے، اور اللہ پھر اس کے ساتھ پورا پورا حساب کر لیتا ہے. ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو، سوالوں کا جواب دو. منکر نکیر کے سوالوں کا بھی وہ جواب نہیں دے سکا. کل قیامت کو جب اٹھے گا تو اس کا نامہ اعمال اس کے ساتھ ہوگا، اس کے گلے میں لٹکا ہوا. وہ خود اپنے اعمال کو پڑھ کے فیصلہ کر چکا ہوگا کہ میری نجات اب ممکن نہیں ہے. تو یہ ہے وہ پورا کا پورا حساب جو اللہ نے اس کے ساتھ چکانا ہے، اور اس کے بعد اس کو اٹھا کے دوزخ میں ڈالنا ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت تیز ہے حساب میں، یعنی اس کو حساب لگاتے دیر نہیں لگتی. وہ اس بات کا ضرورت مند بھی نہیں ہے کہ وہ کاؤنٹ کرے یا مائنس پلس کرتا رہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ فوراً ہی حساب کر ڈالتا ہے بندے کا. بس جیسے کہتے ہیں نا کلک، پوری فہرست آ جاتی ہے. یہ تو کلک کرنا بھی وقت لیتا ہے، لیکن اللہ اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ حساب کتاب کرنا جانتا ہے. او کا ظلمات، یا مانند اندھیروں کے، فی بحر سمندر میں، لجین نہایت گہرے، یغشاہ ڈھانپ لیتی ہے اسے، موجن موج، من فوقہ اس کے اوپر سے، موجن ایک اور موج، من فوقہ اس کے اوپر سے، سحاب بادل، ظلمات تاریکیاں ہیں، بعضها بعض ان کی، فوق بعض اوپر ہیں بعض کے، اذا اخرجا جب وہ نکالے، یدہ ہاتھ اپنا، لم یکد نہیں وہ قریب کے، یراہا وہ دیکھ سکے اسے، ومن اور وہ جو، لم یجعل نہیں بنایا، اللہ نے لہو اس کے لیے، نورن کوئی نور، فما لہو تو نہیں اس کے لیے، من نور کوئی بھی نور. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اور مثال دیکھ لیجئے ان کافروں کی اور ان کے اعمال کی بربادی کی. وہ یوں سمجھیے کہ جیسے تاریکیاں ہیں، اور وہ بھی گہرے سمندر کی. گہرے سمندر میں کوئی شے ہو تو اس گہرے سمندر کے اندر ایک تو بڑی خاموشی، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد اس کے اوپر ایک لہر، پھر اس کے اوپر دوسری، پھر اس کے اوپر تیسری لہر. لہروں کی بھی اپنی ایک بہت بڑا زخامت ہوتی ہے، اور اس زخامت کی وجہ سے بھی نیچے اور اندھیرا ہو جاتا ہے. تو ایک لہر کے اوپر اور اس کے اوپر اور، تو تاریکیاں ہی اس کے اوپر ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد اوپر آ جائے تو بادلوں کی تاریکی الگ. تو یہی حال کفار کا ہونا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ یہی سمجھیں کہ سمندر کی تاریکیوں میں وہ بس موجوں کے درمیان ہیں، کفر کی ہوائیں چلتی ہیں، وہ اس سے بڑے متاثر ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بڑے عیش کر رہے ہیں، خوب تیر رہے ہیں، مگر تاریکیوں میں کچھ بھی نہیں ملے گا ان کو. اور ان کی اپنی حالت یہ ہوگی کہ اسی تاریکی میں یہ اگر اپنے ہاتھ کو نکال کے دیکھنا چاہے کہ میں دیکھوں تو صحیح میرا ہاتھ کہاں ہے، تو تاریکی میں اس کو اپنے قریب کا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا. ایسی غفلت کفر کی ہوتی ہے جو انسان پر طاری ہو جاتی ہے کہ انسان کو کوئی روشنی نظر نہیں آتی. وہاں وہ کفر سے اتنا متاثر ہوتا ہے، وہ نہیں نکلنا چاہتا ان تاریکیوں سے. وہ انہی تاریکیوں کی جو لہریں ہیں ان کے اندر ہی بس لوٹ پوٹ ہونا چاہتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہرحال اٹھتے بیٹھتے تاریکیوں میں ہی ہیں. کچھ علماء نے کہا کہ 5 چیزیں ہیں جو ان کو تاریکیوں میں رکھتی ہیں. وہ کون سی؟ مثلا ان کی گفتگو ہوگی
تو وہ بھی ظلمت والی ہوگی، تاریکی والی ہوگی. ان کا عمل ہوگا تو وہ بھی تاریکی والا ہوگا. ان کا آنا کہیں داخل ہونا ہوگا تو وہ بھی تاریکی والا ہوگا. وہاں سے نکلنا ہوگا تو وہ بھی تاریکی والا ہوگا. جہاں کہیں بھی یہ جائیں گے وہاں تاریکیاں ہی تاریکیاں ہوں گی. کل قیامت کے روز بھی ان کو یہی تاریکیاں نصیب ہوں گی کفر کی وجہ سے. اور وہ تاریکی کون سی ہے؟ سب سے بڑی تاریکی دوزخ کی آگ کی ہے. تو بہرحال ان تاریکیوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے اعمال کی مثال بنایا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہی تاریکیاں جو ہیں ظلمات، یوں سمجھ لیجیے کفار کے عمل ہیں. کسی عمل میں بھی ان کے خوبی نظر نہیں آتی، نور نظر نہیں آتا، کوئی روشنی نہیں نظر آتی. خود بھی تاریکی میں ان کا ایک ایک عمل تاریکی کا. ان کا بولنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا آنا، ان کا جانا، ان کا حرکت کرنا، یہ سب کے سب جو ہے نا یہ بس تاریکی میں ڈوبے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. اور ان کے دل کی مثال ایسی ہے، کافروں کے دل کی مثال جیسے ایک گہرا سمندر ہو، گہرا سمندر جس کے اوپر چاروں طرف سے موجیں ہی موجیں ہوں، ہر طرف تاریکی تاریکی ہو. تو کفر کی موجیں یہ سب ان کو خراب کر چکی ہوتی ہیں. ان کے دل کی نیت اور نیتوں کا عمل یہ سب جہالت کی بنیاد پہ سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. جہالت نے ان کو ڈھانپ رکھا ہوتا ہے. ضلالت اور حیرت نے ان کو اپنے اندر رکھا ہوتا ہے. یہ اسی میں ڈوبے ہوتے ہیں. جیسا کہ سمندر کی تاریکی میں کوئی شے ڈوب جائے اور اس کے اوپر کئی موجیں ہوں، ان کی تاریکیاں الگ ہوں، تو کافر کا دل اور اس کا عمل یہ ان ظلمات کا شکار ہوتا ہے، انہی تاریکیوں کا شکار ہوتا ہے. اور جس کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے بارے میں اس کی ناواقفیت. صحیح معرفت اس کو اللہ تعالیٰ کی حاصل نہیں ہوتی، تو جہالت کی تاریکی اس پر طاری ہوتی ہے. پھر دوسری بات، جب اس کو شوق ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کو سنوں، جانوں، مانوں، تو وہ اللہ تعالیٰ بھی پھر ایسے شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، سیل لگا دیتا ہے کہ تمہارے دل میں کفر کی تاریکی ہے تو وہ اندر رہے، یہ باہر نہ آنے پائے، اور نہ ایمان کی روشنی تمہارے دل کے اندر جانے پائے، اس لیے میں سیل کر رہا ہوں. تو اللہ کی کوئی بات نہ سمجھتا ہے، نہ سنتا ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ کی طرف سے کوئی نصیحتیں ہوں جیسے قرآن مجید کی نصیحتیں، وہ ان کو سننا نہیں چاہتا. اپنی آنکھوں پہ وہ بس پردہ ڈال دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھتا. بہت کچھ اس کے سامنے دلائل موجود ہوتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ کے بھی وہ کہہ سکتا ہے ہاں مجھے یقین آ گیا ہے، مگر پھر بھی وہ نہیں مانتا. تو یہ سب کیا ہے؟ ظلمات بعضها فوق بعض، یہ سب تاریکیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اس تاریکی میں وہ اپنے ہاتھوں کو بھی نکال کے دیکھنا چاہے تو وہ جتنا ہی قریب کیوں نہ ہو ہاتھ، وہ اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا. مراد یہ ہے کہ کفار کے اعمال جو ہیں وہ آخرت میں ان کو کسی قسم کا بھی نفع نہیں دیں گے، کیونکہ وہاں بھی تاریکی میں ہوں گے. وہ کہیں گے شاید ہم نے کوئی روشن کام کیے ہیں، نہیں ہوں گے، سب برباد ہو چکے ہوں گے. اس لیے آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ جس کو اپنے نور یعنی وحی قرآن کے نور کی ہدایت اگر اس کو نصیب نہ کرے کہ جس کو وہ پڑھ کے سن کے سمجھ کے ان تاریکیوں سے باہر نکل آئے، جہاں جہالت ہے، جہاں شکوک و شبہات ہیں، اور جہاں نفس کی خواہش ہے، ان تمام تاریکیوں سے وہ نکل آئے اور اس روشنی کی طرف آئے جو قرآن مجید کی ہے یا اللہ کی وحی کی ہے. جو نہیں نکلنا چاہتا تو پھر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس کو راہ دکھائے، اس کو نور دکھائے. وہ خود ہی اس تاریکی کو پسند کرتا ہے تو ٹھیک ہے، رہے اس تاریکی میں، ضلالت میں، گمراہی میں. خواہشات کے جو بندے بنے ہوئے ہیں وہ پھر اسی میں ڈوبے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
اپنے ارشاد میں فرماتے ہیں کہ یاد رکھو تعرض الفتن علی القلوب، بہت سے فتنے جو ہیں وہ بڑی آزمائشیں بن کے دل کے اوپر آتی ہیں، کل حصیر، اور اس طرح آتی ہیں جیسے کہ ایک وہ کیا ہوتا ہے، یہ مسجدوں میں مصلے بچھے ہوتے ہیں جو کھجور کے، چٹائی، تو چٹائی کا ایک ایک پتا جو ہے نا، جیسے آتا ہے نا، لیا جاتا ہے اور اس کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں چٹائی کے پتے کی طرح ایک ایک پتا جو ہے نا وہ فتنہ بن کے آتا ہے دل کے اوپر، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی چٹائی بننا شروع کرتا ہے۔ تو ایسے موقع پر فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، تو جس دل کو یہ پتا اچھا لگا، اس سے محظوظ ہوا، وہ اس فتنے میں پڑ گیا، تو پھر نُکِتَتْ فِيهِ نُکْتَةٌ سَوْدَاء، تو پھر اس کے دل پہ اللہ تعالیٰ ایک کالا داغ لگا دیتا ہے، گناہ کا ایک داغ، کہ اب یہ خواہش کا بندہ بنتا جا رہا ہے، اس نے بننا شروع کر دی، کیونکہ اس کو یہ آزمائش، یہ فتنہ، یہ چیز بڑی اچھی لگی، اس نے پسند کیا ہے، اور پھر وہ اس میں پڑ جاتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ وہ ان تمام چیزوں کو ایک ایک پتے کی طرح قبول کرتا جاتا ہے، اور اس کے دل پر پوری تاریکی کی جو چٹائی ہے وہ بچھ جاتی ہے، اور اس کا دل پورا کالا ہو جاتا ہے۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، مگر کوئی دل اگر ان آزمائشوں کو، یہ اس آنے والے پتے کو سمجھتا ہے یہ بہت بڑی آزمائش ہے، میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، مجھے نہیں اچھا، مجھے نہیں لگتا، میں اس کو پسند ہی نہیں کر سکتا، پرے ہو جائے مجھ سے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نُکِتَتْ فِيهِ نُکْتَةٌ بَيْضَاء، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ ایک سفید داغ لگا دیتا ہے، اور یہی آہستہ آہستہ وہ ہر آزمائش سے اپنے آپ کو بچاتا بچاتا اپنے پورے دل کو روشن کر لیتا ہے، تو اس کا دل بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے صاف چمکتا ہوا پتھر۔ تو ایسے بندے کو پھر کوئی فتنہ نقصان نہیں دیتا، جب تک زمین و آسمان قائم ہو اللہ اس کو محفوظ رکھتا ہے تمام فتنوں سے۔ تو یہ وہ چیز ہے، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور۔ تو اتنا کافی ہے، تو انشاءاللہ باقی پھر ہم بعد میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ تعالی انزل